بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون۔ میں گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے صرف 2-4 گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ میری باتیں جب بھی سننی ہیں تو فرقہ واریت کی اینک اتار کے سننی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کیونکہ فرقہ واریت نے ہمیں گمراہ کر کے رکھ دیا ہے۔ فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہے ہم تعصب کی اینک پہن کر بیٹھ جاتے ہیں، اور فرقہ واریت کی وجہ سے جو ہے ہم وہ باتیں شروع کر دیتے ہیں جو کہ صرف ہم مولویوں سے سنتے ہیں، ان کی دلیل نہیں ہوتی۔ میری باتوں کے اوپر صرف اور صرف آپ کو پورا حق ہے کہ آپ جو ہے میرے ساتھ اختلاف کریں، اور ہر بندے کو حق ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ اختلاف کیا جائے، لیکن اختلاف دلائل کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔ اختلاف اس لیے نہیں کہ میں آپ کے مسلک سے تعلق نہیں رکھتا، آپ میری بات کو جھٹلائیں، اگر میری بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو تو بے شک جھٹلائیں، لیکن علم غیب کے حوالے سے جو صحیح مسئلہ ہے وہ میں انشاءاللہ بتانے لگا ہوں، اور ہمارے مولویوں نے اپنے اپنے مسلک کے مطابق اس کی ڈیفینیشن کی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے پاک ڈیفینیشن کروں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ علم غیب کا صحیح مسئلہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر ان مولویوں نے اختلاف ڈالا ہوا ہے۔ پہلے اختلاف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کچھ آیات یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم علم غیب نہیں جانتے تھے، اور کچھ آیات یہ ہیں کہ علم غیب جانتے تھے، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن مجید ایسی کتاب ہے جو کہ اتھینٹک کتاب ہے۔ قرآن مجید کے اندر ایک مسئلہ، کبھی بھی ایک مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک مسئلہ دوسرے سے مختلف نہیں ہے۔ تو آئیے قرآن دیکھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں غیب نہیں جانتا، اور کہیں پہ کہتا ہے قرآن مجید سورہ تکویر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتے مگر اپنے کچھ چند مخصوص بندوں کو۔ تو اب اس بات کی ڈیفینیشن اس کو سمجھیے قرآن کی روح سے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مسئلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، میں دوبارہ بتا رہا ہوں، لیکن اینک جو ہے اپنے فرقے کی اتارنی ہے۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ الاعراف کی آیت نمبر 188 ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ میں اپنی جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہت سی بھلائیاں جمع کرتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ اب یہاں پر یہ بات ہے، تو آگے سورہ تکویر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب کی باتیں کسی کو نہیں بتاتا، کسی کو غیب کی باتوں سے مطلع نہیں کرتا مگر اپنے کچھ خاص بندوں سے کے علاوہ۔ وہ خاص بندے انبیاء ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ اب یہاں پر بات آتی ہے کہ ایک جگہ پہ قرآن یہ کہتا ہے کہ غیب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء، ایک جگہ پہ یہ کہتا ہے کہ غیب نہیں جانتے، حالانکہ بات ایسے نہیں ہے۔ اب میں سمجھانے لگا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے اندر اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک، ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات، یہ قصے ہم تمہیں وحی کے ذریعے بتا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے وحی کے ذریعے سے جو باتیں آئی ہیں، اسی طرح سورہ یونس میں یہ بات کی گئی ہے قرآن مجید کے اندر کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الف لام را تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی جو کہ عربی کے اندر ہم نے نازل کی ہیں، اور یہ باتیں ہم نے نازل کی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور کس کے ذریعے سے نازل کی ہیں؟ وحی کے ذریعے سے نازل کی ہیں۔ اور اسی طرح سورہ یوسف کی جو بات میں کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے وہاں پر یہ قصہ بیان کر کے حضرت یوسف کا اس سے پہلے بتایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم وحی کے ذریعے آپ کو خبر دے رہے ہیں۔ ھذا من انباء الغیب نوحیہ الیک، غیب کی خبریں نبی دیا کرتے ہیں، نبی ہوتا ہی ہوئی ہے جو غیب کی خبر دے، لیکن نبی غیب کی خبر اپنی طرف سے نہیں دیتا۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ھذا انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں،
جو کہ نوحی ہے الیکا، اللہ فرماتے ہیں غیب کی خبریں ہیں ہم آپ کی طرف ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کرتے ہیں۔ اب میں بات کو تھوڑا سمجھانے لگا ہوں کہ میرے علاقے کے اندر یہاں پہ کوئی بات، کوئی واقعہ، کوئی ایکسیڈنٹ، کوئی انسیڈنٹ جو ہے رونما ہو جاتا ہے، اور میں کسی دوست کو جو کہ اسلام آباد کے اندر یا کہیں اور بیٹھا ہوا ہے اور اس کو میں اس کی خبر کر دیتا ہوں، اور وہ وہاں پر اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو بات بتا دیتا ہے، تو اس نے خبر دی ہے، لیکن خبر اس نے کون سی دی ہے؟ غیب کی خبر دی ہے۔ خبر غیب ہے جو اس نے دی ہے اپنے دوستوں کو کہ جامپور کی اندر یہ واقعہ ہوا ہے، یہ انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات اس کہنے پر وہ غیب نہیں جانتا، اس کی وجہ یہ کہ اس کو خبر دینے والے نے دی ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں ھذا من انباء الغیب نوحیہ الیکا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ غیب کی خبریں ہیں، خبریں اخبار غیب کی ہیں، لیکن ہم تمہاری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی کر رہے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں سورہ تکویر میں کہ ہم اپنے غیب کی باتیں جو ہے کسی کو نہیں بتاتے، کسی کو ان سے مطلع نہیں کرتے مگر انبیاء کو۔ ہاں، انبیاء ہی غیب کی خبریں دیتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں یتلئکم کا لفظ استعمال کیا ہے۔ یتلے معنی اطلاع دینا، جس طرح سے میں نے آپ کو ایگزامپل میں بتایا ہے کہ یتلے اطلاع کرنا، میں کسی بھائی کو اگر اطلاع کر دیتا ہوں، بتاتا ہوں اس خبر کے بارے میں، تو وہ بھائی غیب دان نہیں ہوں گے، چاہے وہ غیب کی خبر دے رہے ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دیا کرتے تھے، لیکن غیب جانتے نہیں تھے۔ اب دوبارہ اعتراض آئے گا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے قیامت تک کی باتیں بتائی ہیں، قیامت کی نشانیاں بتائیں، دجال کے ظہور کے بارے میں بتایا، تو یہ کیسی بات ہوئی؟ اب میں بتاتا ہوں کہ قرآن مجید سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش نفسی سے کوئی بات نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی بات کرتے ہیں اللہ کی وحی کے ذریعے سے بات کرتے ہیں۔ بات ختم ہوئی کہ غیب کی خبریں نبی دیا کرتے ہیں، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں گزرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس وقت موجود نہ تھے جب مریم کی کفالت کے لیے قرعہ ڈالا جا رہا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام واقعات ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہ تھے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی موجود نہ تھے، یہ اخبار غیب ہیں۔ لیکن جس طرح سورہ یوسف میں قرآن کہتا ہے کہ ھذا من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں جو نوحیہ الیکا، ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح اللہ نے سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے بتایا کہ نحن نقص علیک احسن القصص، یہ ہم ایک بہترین قصہ بیان کر رہے ہیں، لیکن آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے غافلین میں سے تھے، آپ اس سے پہلے یہ بات نہیں جانتے تھے۔ آپ جو ہے اس خبر کو نہیں جانتے تھے جب تک ہم نہ دیں۔ تو بات ثابت ہوئی کہ انبیاء نے غیب کی خبریں، وہ خبریں دیتے ہیں جو ان کو بتائی جاتی ہیں، اپنی طرف سے غیب جانتے نہیں۔ انبیاء خبر دیتے ہیں، وہ خبر غیب کی ہوتی ہے لیکن ہوتی اللہ کی طرف سے ہے۔ یعنی یہاں پر دونوں باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ جیسے قرآن نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے میں اپنے جان کے نفع نقصان کا مالک نہیں، وَلَوْ كُنْتَ عَالِمَ الْغَيْبِ، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، میں اپنے لیے بھلائی جمع کرتا۔ لیکن اب دوسری بات آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ نے قرآن میں اس کے حوالے سے بہت سی جگہ فرمایا، ایک جگہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل فرما دیجئے لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، کہ اللہ یہ وہی لا ہے جو لا الہ کے لیے، جو اللہ کے سوا جیسے کوئی معبود نفی جنس کا لا ہے، اس لا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کوئی پاسبلٹی ختم کر دی ہے۔ لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب، آسمان اور زمین کا غیب کوئی نہیں جانتا
لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اللہ کے سوا، وما یشعرون ایان یبعثون، اور ان کو تو اتنا بھی پتہ نہیں کہ قبروں سے کب اٹھائے جائیں گے۔ لیکن انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ انہوں نے اخبار خبریں دی ہیں، وہ خبریں غیب کی خبریں ہیں، عام لوگ ان کو نہیں جانتے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ان خبروں کو، لیکن اللہ نے وہ غیب کی خبریں جو اپنے انبیاء کے ذریعے سے اس امت تک پہنچائی ہیں، اس امت کو انبیاء نے دی ہیں، وہ اخبار غیب میں ہیں۔ اور جس طرح قیامت کے بارے میں کچھ لوگ سوال کریں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی میں حالانکہ اس اشکال اور ابہام کو ختم کر چکا ہوں کہ اللہ کی طرف سے وحی کی گئی، اللہ کی طرف سے بتایا گیا کہ قیامت میں کیا ہونا ہے، اور قیامت کے اندر واقعات کو چاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے اور قیامت کے قریب کے واقعات بیان فرمائے۔ تو یہاں پر جب مغالطہ کریں گے تو میں ان کے سامنے قرآن رکھوں گا پھر کہ اللہ کے لیے قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یسألونک عن الساعۃ ایان مرساہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم سے قیامت کو پوچھتے ہیں کہ قیامت کب قائم ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیما انت من ذکراہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اس سے کیا، وہ اپنے وقت پر قائم ہوگی اور ایک بہت بڑی بھاری بات ہوگی۔ قل انما العلم عند اللہ، اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، قیامت کی خبر کسی کو نہیں پتا کیونکہ اللہ نے دی نہیں ہے۔ اب بات واضح ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو جو خبریں دی ہیں وہ خبریں غیب کی خبریں ہیں، لیکن انبیاء خود غیب جانتے نہیں تھے، جانتا کہ اللہ ہے۔ اللہ نے وہ غیب کی خبریں اپنے نبیوں کے ذریعے سے امت تک پہنچائیں، اس طرح سے امت کو غیب کی خبریں دی گئیں، غیب کی خبریں انبیاء پر نازل کی گئیں، لیکن انبیاء غیب جانتے نہیں تھے، انہوں نے وہ اخبار وہ خبریں جو ہے اپنی امت کو دی ہیں جو اللہ رب العالمین نے ان کو بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے اور قرآن کو سمجھنے اور اپنے عقیدے کی درستگی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔